وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 108 سے 110، درس نمبر 502. آج کا موضوع کیا ہمیں برائی اچھی لگتی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور اے پیغمبر ہم نے تم کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان کے داروغہ ہو. اللہ اکبر. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 108. وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اور تم برا نہ کہو ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو جو جن کی یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، جس کو پکارتے ہیں. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم. تو کیونکہ ورنہ وہ بے سمجھی سے زیادتی کر کے اللہ کو برا کہیں گے. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ. اس طرح ہم نے آراستہ کر دکھایا ہے ایک جماعت کو، ہر جماعت کو ان کے عمل. ثم الی ربہم مرجعہم. پھر ان کا واپس لوٹنا، سب کا واپس لوٹنا رب کی طرف ہی ہے. فینبئہم. اللہ تعالیٰ پھر انہیں بتائے گا بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے. تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا ہوں سامعین اکرام کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، کہ تم برا نہ کہو ان لوگوں کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا. اس میں مطلب یہ ہے، یعنی ان آیات میں مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی تبلیغ جو بھی دعوت اللہ ہے اس میں آپ حدود کا خیال رکھیں. دیکھیں یعنی حدود کا مطلب یہ ہے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. اور دیکھیں آج کل تو ہم خیال نہیں رکھتے، لیکن خیال رکھنا چاہیے. گالم گلوچ اور دشنام ترازی یہ بعض ہماری جماعتوں کی، مذہبی جماعتوں میں عادت پڑ گئی ہے. اور ویسے بھی سیاسی جماعتوں میں بھی یہ گالم گلوچ جو ہے یہ ایک دوسرے کو ایسا، تو یہ صحیح نہیں ہے. اصل جو چیز ہے وہ حق کا پہنچا دینا ہے.
انسان کو بنیادی طور پہ جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے با اختیار، پھر حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو آیا، تمام پیغمبران کرام اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت لے کر انسانیت کی طرف آئے۔ اب ان کا کام صرف پہنچانا تھا، کسی کو منوانا نہیں تھا، کسی سے مناظرے نہیں کرنا تھا، حق پہنچانا ہے بس، بلاغ۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ سب ہم سب لوگوں کے لیے ہے۔ آپ کو ایک دعوت، یعنی اگر آپ کو دعوت دینی ہے حق کی طرف، تو آپ اپنا میسج مناسب طریقے سے، جو بھی آپ کے پاس دلائل ہیں وہ دلائل کے ساتھ جس کو بھی آپ پہنچانا چاہتے ہیں اس کو آپ دے دیں مناسب طریقے سے۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، تو آپ نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا۔ دیکھیں اس میں یعنی دشنام ترازی کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور آج کل یہ رویہ بن گیا ہے سامنے کرام، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جو حق بات ہے وہ یہ ہے کہ ابلاغ، بلاغ، پہنچا دینا، حق کو پہنچا دینا، حق واضح کر دینا۔ جو بھی فذکر ان نفعت الذکر، آپ نصیحت کیجئے اگر تم سمجھو کہ نصیحت فائدہ دے گی، وہ بھی پھر تفصیلی مضامین ہیں، لیکن یہاں جو مضمون بیان ہو رہا ہے کہ داعیان الی الحق کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کی طرف دعوت دو، حد سے نہ بڑھو، ورنہ وہ بھی پھر یعنی اگر تم حد سے بڑھو گے اور دشنام ترازی پہ اتر آؤ گے، گالم گلوچ پہ اتر آؤ گے، تو مخالف پھر تمہارے حق دین کو یعنی انگلی اٹھا سکتے ہیں یا اس پہ بھی دشنام ترازی کر سکتے ہیں۔ تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بات جو ہے نوٹ کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم نے آراستہ کر دیا ہے ہر امت کو، ان کے اعمال میں نے آراستہ کر دیے ہیں۔ ثم الی ربہم مرجعہم، یہ اپنے رب کی طرف واپس جائیں گے، پھر میں ان کو بتاؤں گا جو وہ کرتے تھے۔ یعنی اس میں دیکھیں حدود ہوتی ہیں، اور حدود تبلیغ بھی اللہ کی حدود کے مطابق کرنی چاہیے، جتنی آپ کو اجازت ہے، اس میں آپ کو زبردستی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کے پیش کرنے میں تو کوئی زبردستی ہے نہیں، یہ آپ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اسلام بزور تلوار اجازت اس کی نہیں ہے کہ آپ تلوار کے ذریعے یا تشدد کے ذریعے آپ کسی کو یعنی بات منوائیں آپ اپنی، یہ خارج از اسلام بات ہے، اللہ کی پالیسی یہ نہیں ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا اگر آپ ٹیکسٹ کو بھی دیکھیں اور میری بات کو بھی سنیں تو اس میں مضمون یہ ہے، یعنی جو دو آیاتیں پہلے میں آپ کو اس کا ترجمہ پڑھ دوں تو میرے خیال سے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی مضمون کو سمجھنے کے لیے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھاتے ہیں۔ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر ان کے پاس کوئی نشانی یعنی معجزہ آ گیا، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو پھر ضرور اس پر وہ ایمان لے آئیں گے، یعنی اس کے ذریعے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ نشانیاں، یعنی نشانیوں سے مراد معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ وما، یعنی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وما یشعرکم، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر، انہا اذا جاءت، کہ جب وہ نشانیاں دکھا بھی دی جائیں اور لا یؤمنون، پھر وہ ایمان نہ لائیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمْ، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو، نگاہوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح یہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے۔ وَنَذَرُهُمْ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو، فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشی میں،
یعمہون اندھے بہرے ہو کے یہ پڑے رہیں گے۔ یہ مضمون ہے سامعین کرام۔ بہرحال بات تو میں کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے اس کا کہ 7واں پارہ اس کو ہم نے پڑھا اور اس کو ہم نے سمجھنے کی بھی کوشش کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کو مضامین کو بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ باقی تو ہر ایک کا اپنا اپنا عمل ہے، وہ آج کا مضمون بھی ہے کہ کوئی زبردستی والی بات ہے نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید یہ ہے کہ جس طریقے سے 7واں پارہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، 8ویں پارے میں بھی ہم اسی طرح اس کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بے توفیق اللہ۔ اور بہرحال جو مستقل اس کے سننے والے ہیں تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ قرآن ایک نعمت ہے، اور اس کے جب آپ 8واں پارہ شروع کریں گے تو آپ کچھ نہ کچھ اپنی خوشی کا اظہار کریں، اپنے گھر میں اپنے کوئی بھی آپ یعنی صدقہ کریں، خیرات کریں، خوشی منائیں، کیونکہ یہی قرآن ہے، خوشیاں منانے کی چیز ہے، اور جو حقیقی نعمتیں ہوتی ہیں نا اس کی خوشیاں منانی چاہیے۔ تو ہم جو ہے مادی جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر ہم خوشیاں مناتی ہیں۔ گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹے نے اول نمبر لے آئے یا اچھے نمبر آ گیا، اس پہ ہم خوشی منائیں گے۔ بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، اس پہ خوشیاں منائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ خوشیاں منانی حرام ہے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اصل جو خوشی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر چاہیے کہ لوگ خوشیاں منائیں، وہ بہتر ہے جو یہ لوگ اپنے پاس جمع کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہاں جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا سامعین کرام، یعنی آیت نمبر 109 اور 110 یہ ہم نے پڑھی ہے، یعنی اس پہ ہم ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ حق بات سمجھنے کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور داعی الحق کو چاہیے کہ وہ دلائل سے آپ کو حق بات سمجھائے۔ کرامت اور معجزات، اللہ تعالیٰ کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ یعنی معجزوں کے ذریعے یا ایسے مافوق الفطرت باتوں کے ذریعے لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے۔ بعض اوقات اس کی حکمت ہوتی ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دے کے بھجوایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے۔ مانگے سے یعنی ایک ترتیب یاد رکھ لیں کہ ایک تو بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کا یہ یعنی حق کو قبول کرنے کے لیے اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ انسان کو میں ایک آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ قل ھذہ سبیلی، سورہ یوسف کی آیت ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن۔ آپ ان کو کہہ دیں کہ بھائی میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میرا مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا ہوں۔ ذریعہ کیا ہے؟ علی بصیرت، دلائل سے، بصیرت سے، سمجھ۔ انا ومن اتبعن، میں اور میرے پیروکار جو تمام ہیں ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی نے پڑھا ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، میں بار بار یہ آیات اپنی نشانیاں پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ لوگ توجہ کریں اس پر۔ تو معجزہ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ نہیں ہے
کہ ڈیمانڈ پہ معجزہ دکھا دیا جائے. اور اس کے بارے میں ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اگر ڈیمانڈ ہوئی اور معجزہ اللہ نے دکھا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ وہ قوم اگر ایمان نہیں لاتی تو پھر فوراً اس پہ عذاب الہی آتا ہے. جیسا کہ قوم سمود پہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے نا واقعہ. تو قوم سمود نے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمیں معجزہ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. انہوں نے کہا کیا معجزہ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سامنے جو بڑا پتھر ہے اس میں سے ایک اونٹنی نکلے جو گابن ہو اور اس کا اسی وقت بچہ بھی پیدا ہو. تو پیغمبر نے دعا کر دی، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو وہ ہو گیا، پتھر پھٹا، اونٹنی نکلی، اس کے اسی وقت بچہ پیدا ہو گیا. لیکن وہ ایمان نہیں لائی تو پھر عذاب آ گیا اس پہ. تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ آپ کبھی معجزات کے، اور معجزات تو خیر آج کل نہیں ہیں، ہم تو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں معجزہ ہے معجزہ ہے. نہیں، معجزہ ہوتا ہے پیغمبر کا، یعنی کرامت ہوتی ہے ولی کی. تو کسی کرامت کے آپ طالب نہ ہوں. آج کل تو مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جو پیر کا تذکرہ ہے تو پھر اس کے ساتھ ہم کرامت کو لازمی سمجھتے ہیں، اور جس کی کوئی کرامت نہیں ہوتی اس کو ہم پیر ہی نہیں سمجھتے یا مرشد بنانے کے قابل ہی نہیں سمجھتے. اور ایسا ہوتا ہے، میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن بات ہے یہ غلط ہے. بات کرامت یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. قل انما الآیات عند اللہ. آیات، نشانی جو ہے یہ اللہ کے دار اختیار میں ہے. اللہ کی مرضی ہے، دکھاتا ہے نہیں دکھاتا، کب دکھاتا ہے. لیکن ڈیمانڈ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا. اب کتنی ہی معجزات کا طلب ہوا، یعنی قرآن شاہد ہے اس پہ، مشرکین مکہ نے کہ تم ایسا کر دو ایسا کر دو ایسا کر دو، تو کوئی ان کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے پورا نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو سمجھنا چاہیے. اچھا، پھر اس میں اس جو آیت ہم دو پڑھ رہے ہیں اس میں مضمون یہ ہے کہ دیکھیں، حق اگر آپ کے سامنے پیش ہوا اور آپ نے اس پہلی مرتبہ حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس پر پھر انکار پر پھر جم گئے، اب آپ کو ہدایت کی توفیق نہیں ملے گی. اگر معجزہ آ بھی گیا لیکن آپ نے جو پہلے انکار کر دیا تھا تو پھر آپ کو توفیق سلب کر لی جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے. یہاں ہے نا کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ، آراستہ کر دیے. تو آپ نے حق کو، میرے خیال سے یہ ہم نے آیت نمبر، اس میں نے وضاحت نہیں کی تھی، میں یہ وضاحت کر دوں. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ، ہم نے ہر امت کو ان کے اعمال آراستہ کر دیے، اچھے کر کے دکھا دیے. اب بات یہ ہے کہ یہ قانون الہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یعنی اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص وہ طریقہ کار ہو. ایک نیچرلی طریقہ کار ہوتا ہے، قدرتی. مثال کے طور پہ آپ کمرے میں آگ جلائیں، ہیٹر جلائیں تو کمرہ گرم ہو جائے گا، اور آگ جلتی رہے اور اے سی بھی چلے تو اب جو بھی غلبہ اس پہ پالے. مطلب یہ ہے کہ آپ، یہ ایک قدرتی طریقہ کار ہے. آپ نے حق سے انکار کیا اور پھر اس انکار پر آپ کا دل کھپ گیا تو آپ کو وہ یعنی جو باطل ہے وہ اب آپ کو اچھا دکھنے لگے گا. دیکھیں، میں آپ کو ایک سادی سی بات کروں. برائی جو ہے پہلی دفعہ کرنا تھوڑا سا انسان ہچکچاتا ہے، لیکن جب برائی پہ آپ کا دل کھپ جائے تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا. یعنی برائی کرتے رہنا، پھر آپ کو اچھا لگنا لگتا ہے،
پھر برائی کرنا مشکل ہو جاتی ہے، نہیں اچھائی کرنا مشکل ہو جاتی ہے، اور برائی کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو کذالک زینا لکل امۃ عملہم، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اور یہ بات بھی آگے بھی ثابت ہوگی کہ اچھا اعزازات یعنی معجزات پر کوئی ایمان نہیں لاتا، یعنی معجزہ دکھانے کے باوجود بھی یعنی یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ فرعون کو معجزے دکھائے گئے، کیا وہ ایمان لے آئے؟ نہیں لائے، بتیرے معجزات تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام معجزات لے کے آئے تو بنی اسرائیلوں نے، یہودیوں نے مسلمان ہو گئے، نہیں لائے، الزامات لگا دیے الٹے۔ اچھا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان کے دل کو پھیر دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں کو بھی، کیوں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہی بات ہے جو میں آپ کو کہا کہ آپ حق پیش ہوا، آپ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، پھر اس انکار کے راستے پر چلتے رہے، برائی کے راستے پر چلتے رہے، تو اب وہ پھر آپ کے دل میں کھپ جاتا ہے۔ دیکھیں یہ کوئی مشکل مضمون نہیں ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ہم نے اول تو حق کو سمجھا نہیں ہے، اگر کوئی سمجھ بھی گیا ہے تو وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جب آپ تیار نہیں ہیں اور آپ نے ایک غلط روش کو اپنا لیا ہے، مشرکانہ روش کو، کافرانہ روش کو آپ نے اگر اپنا لیا ہے، تو آہستہ آہستہ یہی طریقہ آپ کو اچھا لگنے لگے گا۔ اب کوئی معجزہ، کوئی کرامت آپ کو اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکتی، یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ آپ نے خود پھرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، آپ نے تو خود اپنی آنکھیں پھیر لیں حق سے، آپ نے تو خود حق کو نہ سمجھا، اور آپ نے خود اپنا دل پھیر لیا دنیا کی طرف۔ اب اسی آپ یعنی اندھے بہرے ہو کے وقت گزارتے رہیں گے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یعنی یہ دیکھیں یہ مضمون ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ اول تو ہم نے حق کو سمجھا نہیں ہے، اگر ہم نے حق کو کوئی سمجھ بھی لیتا ہے تو اس کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ مناسب نہیں سمجھتا، کیوں کہ اس کی جو فرعونیت ہے اس سے اس کو دستبردار ہونا پڑے گا۔ اب بیگم صاحبہ مثال کے طور پہ، یا آپ سوچ سکتے ہیں کہ گھر میں بیٹھی ہوئی جو خودسر بیگم صاحبہ ہیں وہ شوہر کی بالکل مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گی؟ نو، ان کی اپنی انانیت ہے، وہ رہے گی، مرتے دم تک رہتی ہے۔ کوئی یعنی شوہر کی اطاعت تو لازم ہے، معروف میں لازم ہے، اللہ کا حکم یعنی خلاف نہیں۔ تو باقی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فالصالحات قانتات للغیب، بہرحال وہ آیت ہے پوری، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لیکن ہم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ شوہر، نہ بیوی کا اور نہ شوہر اپنی خو چھوڑ سکتا ہے۔ مدتیں ہو جاتی ہے، بیوی جو ہے وہ شوہر کو سمجھاتی رہتی ہے کہ دیکھو ایسا کرو، ایسا مت کیا کرو، ایسا کیا کرو، لیکن شوہر صاحب کی تو اپنی انانیت ہے، تو وہ بدلتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدل۔ ہم میں سے کوئی شخص اپنی خو اور اپنی انا کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اندھے بہرے ہو کے ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ تو اب خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، دنیا کو ترجیح نہ بنائیں، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، بندگی رب میں زندگی گزاریں، اللہ کی بندگی میں اپنا وقت گزاریں، زندگی، موت اور تمام کام اللہ کے لیے وقف کر دیں، اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو اس میں تو ہماری نجات ہے، اگر ہم نے ایسا کر لیا اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا تو خوشخبری ہے۔ اور خوشخبری کی آیت میں آپ کو سنا دوں کہ بلا من اسلم وجہہ للہ
وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اس کے لیے اجر ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے اور نہ. تو دیکھیں یہ خلاصہ کلام یہ ہے. اور آخر میں آپ سے پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کلام ہمارے لیے ہے. اور ابھی مضمون جاری ہے. 8واں پارہ انشاءاللہ شروع ہوگا. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. تو اس کی ہم اسی وقت کریں گے جو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اور تم برا نہ کہو ان لوگوں کو جو رب کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تو ورنہ وہ بے سمجھی سے زیادتی کر کے اللہ کو برا کہیں گے. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ. اسی طرح ہم نے ہر امت کو ان کے عمل آراستہ کر دکھائے ہیں. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ. پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تب وہ انہیں بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. اور وہ اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھاتے ہیں. لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ. اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے. لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا. تو ہم ایمان لے آئیں گے. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ. آپ ان سے کہیں کہ نشانیاں کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے. وَمَا يُشْعِرُكُمْ. اور تمہیں کیا پتا. أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ
کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، اور ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ حق پر ایمان نہیں لائے تھے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کی سرکشی میں ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ اور جن لوگوں کو یہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں خدا کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا 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 کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہ لوگ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو سب خدا ہی کے پاس ہیں، اور مومنو تمہیں کیا معلوم ہے یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے، اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔